ہلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت، نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں، ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ، جو سنتے زیادہ ہیں کم بولتے ہیں۔ آج محفوظ دنیا یوٹیوب چینل میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی شبنان پارولی صاحب، جو بین الاقوامی شاعر ہیں اور خصوصاً محبتوں کے شعروں کے لیے مشہور ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شبنان پارولی صاحب سے کچھ سوال کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ پر محفوظ دنیا چینل میں شبنان پارولی صاحب، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا شاعری سفر کب سے کہاں سے کیسے شروع ہوا، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ اصل میں سب سے بڑے راجن کی خدمت میں شبنان پارولی کا آداب۔ ڈاکٹر صاحب، ابتدائی دور میرا دے چکی، میں مدرسے میں نے پہلے حفظ کیا، اس کے بعد تربیت سیکھی، قرض سیکھنے کے بعد شروع سے ہی مجھے شاعری کی طرف لگاؤ تھا، اور پروردگار عالم پر شکر ہے وہ طالب علمی زمانے بھی کن جلسے وغیرہ ہوا کرتے تھے تو وہ نعت پاک وغیرہ پڑھا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے جب زیادہ شوق پا شاعری کی طرف زیادہ رجحان بننا شروع ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہمارے استاد محترم ابھی سہارنپوری صاحب، ہم میری ملاقات 2000 میں ہوئی یہاں کھجوری میں، جہاں میرے رہا اس وقت دہلی ہیں، اور ان کی سرپرستی مجھے حاصل رہی۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، آپ کی جو جتنی شاعری میں نے پڑھی ہے، جتنی غزلیں پڑھی ہیں، رومانی بہت ہے، جی ساری کی ساری میرے خیال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ساری غزلیں، یہ سارے اشعار یہ زیادہ تر محبت پہ ہی مبنی ہیں۔ جی، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، تو یہ منٹ شاعر کا مفت بات ہوتی ہے، کس طرح اس کے توجہ دھیان جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر شروع کی جو میری غزلیں ہیں، یہ پھول مجھے برسانے دو، 2000 کی غزل میری ہے کہ پھول مجھے برسانے دو، امن کے نغمے گانے دو، ایک میں اور ایک آئینہ آپ کے ہیں دیوانے دو، لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں میرے ہاتھ میں دانے دو۔ مجھے آپ کو ایک اور شعر یاد آتا ہے جو اصل میں کہتا رہتا ہوں، غالب اس میں غلطی تو خدا دیکھ کے اس کو صحیح کر دیں گے، کہ دل کہاں ہے سینے میں، اب تو یہ کیا ہے مفتل ہے، جس میں آرزوؤں کا پندلیام جاری ہے، جب سے اس کا مطلب ہے کہ ہاں جب سے ان کے کوچے میں جی ہم نے شب گزاری ہے، جب سے ان کے کوچے میں، جب سے ان کے کوچے میں ہم نے شب گزاری ہے، ہم نے شب گزاری ہے، دوستوں کے چہروں پر تب سے ناگواری ہے، دوستوں کے چہروں پر کل طرف تھی ملنے کی، اب طرف جدائی کی، کل طرف تھی ملنے کی، اب طرف جدائی کی، اب طرف جدائی کی، کل بھی بے قراری تھی اب بھی بے قراری ہے، کل بھی بے قراری تھی۔ خاص کر یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے، انشاءاللہ ابھی محسوس ہوں گے آپ نے ذکر بھی کیا۔ اب ہمارے سینے میں دل کہاں ہے مقتل ہے، اب ہمارے سینے میں دل کہاں ہے مقتل ہے، دل کہاں ہے مقتل ہے، جس میں آرزوؤں کا قتل عام جاری ہے، جس میں آرزوؤں کا۔ ایک ادبی شاعر اور ایک اسٹیج شاعر، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے۔ آپ اپنے کو کس کیٹیگری میں اب دیکھیے، اس وقت جو حالات ہے، پہلے دور پہ شعور تھا،
اسٹیج پر ادب بھی تھا جی اور جو ہے مشاعرے کا اسٹیج جو ہوتا تھا اس میں ادب بھی تھا، وہ شاعر ہوتی. آج ادب بالکل ختم ہو گیا ہے، صرف ایک دکھاوا ریاکاری رہ گئی ہے. چھوٹے بڑے کی جو تمیز تھی، ہم اپنے اکابرین کے کبھی آگے نہیں بیٹھے. آج میں دیکھ رہا ہوں چاہے وہ کوئی محترمہ ہیں یا کوئی نئی جنریشن کے بچے ہیں، وہ سب اپنے اکابرین کے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خاطر. مطلب کوئی ادب نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. اچھا، جیسے اب جو آج کے موجودہ وقت میں جو شاعری ہو رہی ہے، اس میں کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جو انہوں نے پہلے تو ہوتا کہ خالص اردو یا فارسی کا الفاظ استعمال ہوا کرتے شعروں میں، اشعار شاعروں کے ذریعے، لیکن اب تو بہت سارے مکس زمانے جو ہے، کبھی کبھی تو انگلش کے بھی کچھ ورڈ سننے کو مل جاتے ہیں یہ اشعار میں. یہ کہاں تک انصاف ہے غزل اور نظم اور اردو ادب کے ساتھ؟ دیکھیے یہ تو ناانصافی ہے. اردو، سندر چنگوسی نے کہا تھا کہ اردو کسی بھی قوم کی میراث ہے. نا اردو جو بولتا ہے اسی کی زبان. اردو سب کی زبان ہے جو اردو پڑھتا لکھتا بولتا ہے. آج جو نئی جنریشن ہے اس نے انگلش کی بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ کہنے کا صرف اس کی نظر یہ ہوتی کہ میری غزل میں مقبول ہو جاؤں. اچھا، ایک چیز اور ہوتا ہے کہ جیسے پرانے زمانے جس فلمیں گانے ہوا کرتے یہ پہلے کے، وہ تو بڑے اس میں جو شاعری ہوا کرتی تھی بہت اچھی ہوا کرتی، لیکن اب تو اس میں بھی گراوٹ آئی. دیکھیے وہ ان اکادرین کو سلام جو فلمی دنیا کے جو گانے لکھتے تھے وہ بہت ذی ہوش اور علم والے حضرات تھے اور وہ سب ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. پرانے کا کہ کوئی سے بھی گانے اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، بہارو کل برساؤ میرا لہو آیا ہے، کہاں کہاں ایک مطلع جا رہا ہے. اتارا ہے گھٹا کاجل لگا امتحانی آنکھوں میں. وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ تمام اکابر جی چاہے ساحر ہوں، حضرت جے پوری ہوں اور تقدیر بدعینی صاحب ہیں، کیفی اعظمی صاحب ہیں، یہ جو اکابرین کو اس طرح سے سب ادبی شاعر ہوا. ادب کے علاوہ ان کے سب چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو ہے ایک ایک جملے ایک لفظ وہ پھر تھے جو ادب کے دائرے میں اور کبھی ان کے کوئی حد تک نہیں ہے. ادب طرح سے آج جو کچھ بھی جاتا کئی جگہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کی چینل پہ محبوب صاحب کے چینل کے مادھیم سے ہوں تو روبرو ہو رہا ہوں تو لوگ یہ پہلی وہی تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا کچھ پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جاؤں گا یا مر کے جاؤں تو گا. گویا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اردو ثقافت میں گراوٹ آئی ہے؟ بالکل آئی ہے، 100% آئی ہے. اور نئی جنریشن شاعری بہت اچھی کر رہی ہے، وہ دورانی ہے، لیکن وہ جو اپنے اکابرین دے کے چلے گئے ہیں لاکھ جتن کر دیجیے لیکن اس پر توڑ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ماحول نہیں ہے اس وقت یا اس کے قدردان نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیے پہلے مشاعروں کا معاملہ یہ تھا مشاعروں کا کہ کس خوش اسلوبی کے ساتھ بڑی ادب کے ساتھ شاعروں کے ساتھ ساتھ سامعین بھی بہت ادب نواز تشریح پیش کرتے تھے اور ان کو داد دینے کا ان کا انداز ہوا کرتا تھا اور جو آوازیں آتی تھیں میاں جیتے رہو خوش رہو. آج وہ سب تالیوں پہ نربھر ہو گیا ہے، تالیوں پر منحصر ہو گیا ہے اور شاعر خود کہتا ہے بھائی آپ تالی بجا سکتے ہیں، اس کی مجبوری ہو گئی ہے. اگر وہ نہیں سب کرے گا تو اگر مشاعرے میں جسے مارا کہ نہیں اس کو کوئی تو دعوت دیکھنے سے نوازا گیا تو کرنے خود آ کے بعد اس کا نام پاٹ دیتا ہے. یہ فلا بہت آپ کے سب سے پسندیدہ شاعر کون ہے تو آپ طے جواب دیں گے؟ دیکھیے میر کا بھی جواب نہیں رہا ہے، غالب کا بھی جواب نہیں رہا. یہ وہ اکابرین ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے جتنا کچھ لکھا جائے جتنا کچھ کہا جائے کم، چاہے وہ میر ہوں غزل کے بیتاج بادشاہ، چاہے وہ غالب ہوں. ایک ہی شعر ایک ان کا یاد آ گیا ہے کہ جو ہے قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. میرا مطلب ہے کہ خوشبو نہیں تو کیا ہوا سوکھے گلاب میں، رکھیں تو نہیں سنبھال کے یادیں کتاب، آنکھیں بھٹک رہی ہیں دریچے کے آس پاس، یہ قید کر کے بیٹھے ہو جلوے حجاب میں. پہلے سوال تو
شعراء کرام ہوا کرتے تھے. جب ان کی تواریخ کرتے ہیں, سمن ہے عمری پڑھتے ہیں, تو بڑی فقیری و زندگی انہوں نے گزار دی. تب الحمدللہ شاعروں کی زندگی سدھری ہے. تب میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ دور اور تھا, آج دور اور ہے. آج تو شاید لاکھوں روپے لے کر بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے, اور جو ہے اتنا اس میں تو اس تک چند لوگ تھے. جی آج الحمدللہ پوری دنیا میں شاعری سنی آ رہی ہے, اور چاہے کبھی سمیلن ہو, چاہے مشاعرے ہوں, چاہے محفلیں ہوں. جی اشرف صاحب, اب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جیسے بہت سارے ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے, پرائیویٹ ایجنسیز ہیں, NGO آ رہے ہیں, جیسے اردو اکیڈمی جی جو گورنمنٹ کے بھی جو سپورٹ حاصل ہے, تو یہ اس طرح کی جتنے بھی اکیڈمی ہیں, NGOز ہے, اس سے کتنا سپورٹ رہتا ہے ہمارے اردو کے فروغ کے لیے؟ دیکھیے, اردو اکیڈمی دہلی کی جو ہے الحمدللہ وہ پوری امانت داری داری سب کام پر انجام دے رہی ہے. اور ابھی تمام جتنے بھی مشاعرے آرگنائز ہیں دلی کے اندر, اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو شعرا نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں. اور ابھی نئے پرانے چراغ ہر سال جتنے بھی دلی کے شعرا ہیں, ایک بھی شعرا نہیں پاتے ہیں, سب کو لوگ بلاتے ہیں اور باقاعدہ ہر سال مشاعرہ کو. اس کے علاوہ بھی جو ہے تمام کوئی صاحب اگر کتابیں چھپوانا چاہتے ہیں تو پورا تعاون دیتے ہیں ہم لوگ اردو اکیڈمی والے. تو ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ وہ اپنی پوری طرح کو شکتی انجام دے رہے ہیں. پورا اسٹاف بہت عمدہ اردو اکیڈمی کا. آج کا تو پروفیسر عزت مآب رسول صاحب ہیں, اردو اکیڈمی کی وائس چیئرمین ہیں. تو یہ کہ وہاں کا جو ہے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے. ہاں, اور خدا کرے وہ ربطوں کی محنت ہے. میری غزل جو بہت زیادہ دنوں سرخیوں میں ہے, میں چاہتا ہوں کچھ شعر اس کے. جی ضرور. چونکہ نقو صاحب کے اس چینل کے مادھیم سے, چینل کے حوالے سے روبرو تمام سامعین کی ہوں میں, تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ زیادہ قدر کے کچھ شعر نقو صاحب نے نہیں سنا, آپ نے بھی نہیں سنا ہے کہ سونے آنگن میں پیاسے شجر چھوڑ کر, سونے آنگن میں پیاسے شجر چھوڑ کر, ابر برسا مگر میرا گھر چھوڑ کر. سونے آنگن میں پیاسے شجر چھوڑ کر, ابر برسا مگر میرا گھر چھوڑ کر. خاص کر غزل کا شعر, پیار کے موسم آئے گزر بھی گئے, پیار کے موسم آئے گزر بھی گئی, مسئلے الجھنے درد سر چھوڑ کر. پیار کے موسم آئے گزر بھی گئے. خاص کر یہ شعر, ہر سفر میرے پیروں سے رخصت ہوا, ہر سفر میرے پیروں سے رخصت ہوا, میرے چہرے پہ گرد سفر چھوڑ کر. ہر سفر میرے پیروں سے رخصت ہوا, میرے چہرے پہ گرد سفر چھوڑ کر, ابر برسا مگر میرا گھر چھوڑ کر. آخری شعر, داستاں اس نے سب کی سنی غور سے, داستاں اس نے سب کی سنی غور سے, ایک میرا قصہ مختصر چھوڑ کے. داستاں اس نے سب کی سنی غور سے, ایک میرا قصہ مختصر چھوڑ کے. مکتب ڈاکٹر صاحب کے کیسا سناٹا
چھایا ہوا ہے شرف، واہ کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے شرف، اڑ گئے سب پرندے شجر چھوڑ کر، اڑ گئے سب پرندے شجر چھوڑ کر، ابر برسا مگر میرا گھر چھوڑ کر، سونے آنگن میں پیاسے شجر چھوڑ کر۔ اب شر صاحب جی آپ تو بیرونی ملک پہ گئے ہوئے ہیں بہت سارے ممالک افریقہ میں، تو کوئی ایسا واقعہ جو وہاں گئے اور آپ کو دل کو چھو گیا ہو؟ یو اے بھی گئے، پاکستان بھی، پتہ نہیں بہت سارے ممالک ہے۔ ایک قطر کا ایک مشاعرہ تھا یا دبئی کا تھا، یہ اس وقت یاد نہیں ہے، میں افضال خان کھاوڑ پور کے ہیں پاکستان کے، انہوں نے کچھ شعر اس طرح کے پڑھے جو پوری محفل کو انہوں نے سوچنے مجبور کر دیا۔ ان کا ایک شعر بہت مقبول ہے، جب میرے شہر میں آنا ہو تو ملنا مجھ سے، گھر کا آسان پتہ یہ گھر ہے۔ واہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا حویلی کے برس کا عذاب، اور اس لیے ہم کو نہیں خواہش حوران بہشت، ایک چہرہ جو ادھر ہے ادھر گئی۔ واہ واہ یہ شعر افضال خان کا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنے غم پالے ہیں اے دامن دنیا کو نے، اتنے غم تو میرے رومال میں آ جاتے۔ تو بڑے شاعر کی بڑی بات ہوتی ہے، ان کا یہ شعر پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے، اور پورے مجمع نے کھڑے ہو کر کے ان کو دعوت قسم سے نوازا تھا۔ تو یہ خوش نصیبی ہوتی شاعر تھی کہ شاعر کو کہاں پر کہ پذیرائی ہو۔ جی تو چاہتا ہے کہ شرف صاحب سے ساری راتیں باتیں کریں، لیکن وقت کی پابندی ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے مہمان خصوصی شرف نام پاروی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، جزاک اللہ۔ آپ نے قیمتی وقت مطالعہ اور وہ چونکہ محفوظ چینل کا معاملہ ہے، اور ان کی میری غزل بے پناہ و رات دن منواتے رہتے ہیں۔ ایک مدد دوسری تو سنا جیتی لوٹا اٹھ گیا تھا کہ شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدم کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے۔ اور خاص طور اگر شعر جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، دل ہم نے رکھ دیا اسی پتھر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے، دریا کی ایک موج نے اعلان کر دیا، دریا کی ایک موج نے اعلان کر دیا، فرعون کچھ نہیں ہے پیغمبر کے سامنے، فرعون کچھ نہیں ہے پیغمبر کے سامنے، جب سے چھڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، جب سے چھڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، اڑتی ہے غم کی دھول میرے گھر کے سامنے، اڑتی ہے غم کی دھول میرے گھر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی۔ جزاک اللہ، شکریہ شکریہ۔ شاہ صاحب اب ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے پورے اپنے پیغام دیکھنے والوں بھی سامعین ہیں ہمارے، اوکے میں سب سے پہلے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس چینل فوسیے اللہ یوٹیوب چینل محبوب یوٹیوب چینل کو کہ جو ہے اس کا آغاز ہے
اور خدا کے تمام بلندیوں سے اللہ سرفرازی عطا کرے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ محبت کا پرچم سنبھالے رہیں گے، جہاں ہم رہیں گے اجالے باش، دلوں میں رہے گا سدا نام تیرا، کتابوں میں تیرے حوالے رہی. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری دعا ہے پر تمام سامعین کرام بھی دعا انشاءاللہ سب سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دائم پائے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پایا بھی تمہیں کھو بھی دیا چپ بھی ہو گئے. آواز ایسا کچھ پیاسے صاحب کا کہ پایا بھی تمہیں کھو بھی دیا چپ بھی ہو لیے، ایک مختصر سی رات میں صدیاں گزر. اس مختصر سی ملاقات میں شمس شرف نان پالوی ساٹھ سوری مختصر سی ملاقات میں ان کے بچپن سے لے کر کے اب تک ایک صدی گزر گئی. جی تو چاہتا ہے کہ ان سے بس باتیں کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، لیکن مجبوری ہے، وقت کی پابندی ہے. میں نوشاد انور آپ تمام لوگوں کو اس امید کے ساتھ اگلے ایک ایپیسوڈ پھر کسی اور خاص مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.